السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، دھان کی فصل جو ہے اس کی کہیں پہ ہارویسٹنگ ہو رہی ہے، کہیں پہ گوب کی سٹیج ہے اور کہیں پہ ابھی تک گوب میں کچھ دن باقی ہے۔ تو ایک مسئلہ جو فیلڈ میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ دھان کا جو کھیت ہے اس میں پودے یا منجریں جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں نہیں پک پاتی۔ ایسے ہوتا ہے کہ ہماری کچھ منجریں جو ہیں وہ مکمل طور پہ پک جاتی ہیں، جبکہ دوسری منجریں جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ سبز نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ جو پکی ہوئی منجریں ہیں ان کو وہ ہارویسٹنگ کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں، اور کچی منجریں جو ہیں وہ ان کو ابھی کچھ دن چاہیے ہوتے ہیں۔ تو کچھ مینجمنٹ طریقہ کار ہیں، کچھ اس طرح کی اقدامات ہیں جن کی مدد سے آپ دھان کے کھیت کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ساری کی ساری منجریں ایک ہی وقت میں پک کر تیار ہوں، تاکہ ایک پراپر طریقے سے اس کی ہارویسٹنگ ہو سکے۔ جب کچی منجریں ہوں گی اور کچھ پکی ہوں گی تو اس صورت میں جب آپ ہارویسٹنگ کر لیتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ دھان کی کوالٹی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے اور پیداوار میں تو کمی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم چاول کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس وقت بھی اس کی بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں مارکیٹنگ میں۔ تو ان چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے جو اقدامات لیے جا سکتے ہیں ان میں سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے پانی کی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ دھان کے ایک ہی وقت پہ پکانے کے لیے تمام منجروں کو آپ نے پانی کو اچھی طرح سے مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو پانی کی مینجمنٹ اسٹریٹجیز میں جو بہترین طریقہ ہے، جب آپ کی کھیت میں پہلی منجر نکل آئے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے تمام منجریں نکلنے تک دھان میں پانی جو ہے وہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ 2 انچ پانی کھڑا رہے، پہلی منجر نکلنے سے لے کر آخری منجر جو ہے نکلنے تک۔ اس دوران میں جو ہے وہ پولینیشن جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ تقریباً جو ہے پہلی منجر نکلنے سے لے کر تقریباً 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ جو 15 دن ہوتے ہیں اس دوران اگر آپ کھیت میں پانی کھڑا رکھتے ہیں تو ایک تو بہت ساری چیزوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جو خالی منجریں نکلتی ہیں وہ کافی حد تک بچت ہو جاتی ہے، دھان کی جو پولینیشن ہے وہ پراپر ہو جاتی ہے۔ اور جب دھان کی پولینیشن مکمل ہو جائے، یعنی کہ بور جو ہے وہ مکمل ہو جائے اور دھان کے میں جو دانے ہیں وہ دودھی حالت میں ہو جائے، پتلا دودھی حالت، یعنی کہ دھان کے پودے کو، دھان کے جو دانے ہیں اس کو اگر آپ مسلیں تو اس میں سے پتلا سا دودھ نکلے، تو اس کو کہتے ہیں دودھیا حالت، یا انگلش میں اس کو کہتے ہیں ملکنگ سٹیج۔ تو اس حالت میں آپ نے دھان کے پودے میں پانی کھڑا نہیں کرنا ہوتا، بلکہ آلٹرنیٹ ویٹنگ اور ڈرائنگ کی اسٹریٹجی کو اپنانا ہوتا ہے۔ یعنی کہ کھیت میں ایک دفعہ پانی لگائیں، اس کو بذات خود خشک ہونے دیں، جب خشک ہو جائے تو 1 سے 2 دن بعد جو ہے اس کو پانی لگا دیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے آلٹرنیٹ ویٹنگ اینڈ ڈرائنگ کنڈیشن چلتی ہے۔ تو ملکنگ سٹیج جو ہے وہ 5 سے 7 دن کے لیے رہتی ہے۔ ملکنگ سٹیج کے بعد جو ہے وہ جو سافٹ ڈب سٹیج جس کو کہتے ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دانے کو، دھان کے دانے کو لے کر مسلیں گے تو اس میں جو ہے وہ پتلا دودھ نکلنے کی بجائے ایک گاڑھا سا دودھ نکلتا ہے۔ تو یہ سٹیج ہوتی ہے سافٹ ڈب سٹیج۔ سافٹ ڈب سٹیج میں آپ نے دھان میں پانی کھڑا نہیں کرنا ہوتا، صرف اس کو وتر کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ پانی لگائیں پتلا پتلا اور صرف جو دھان کا پودے ہیں ان کو وتر مل جائے۔ یہ بھی کنڈیشن جو ہے وہ 5 سے 7 دن کے لیے رہتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہارڈ ڈب سٹیج شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ دانے کو آپ دبائیں تو اس میں سے کسی قسم کا مٹیریل نہیں نکلتا، دانہ جو ہے وہ پکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سٹیج پہ، اور اسی سٹیج پہ جو ہے وہ کناروں پہ کچھ منجریں جو ہے وہ اپنا رنگ جو ہے وہ تبدیل کر کے یلو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ دانوں میں پکنے کی نشانی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سٹیج پہ آپ نے دھان کے کھیت میں پانی نہیں لگانا ہوتا، صرف انتظار کرنا ہوتا ہے کہ دھان جو ہے وہ پک کے تیار ہو جائے۔ تو اگر آپ اس اسٹریٹجی سے چلتے ہیں تو کافی حد تک آپ کی جو دھان کا کھیت ہے وہ ایک ہی ساتھ ساری منجریں پک کر تیار ہوتی ہیں، اور آپ کو یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ منجریں پک گئی ہیں اور کچھ نہیں پکی، اس سے کافی حد تک بچت ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو دھان کا پودا ہوتا ہے جب وہ گوب سے نکلتی ہیں، منجریں نکلتی ہیں، تو 40% تقریباً خوراک جو ہے وہ دھان کے نیچے والے پتے جو ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ باقی 60% جو خوراک آنی ہوتی ہے وہ اوپر والے جو ٹاپ
3 लीव्स होते हैं, यानी कि ऊपर वाले 3 पत्ते होते हैं, उनसे आनी होती है। तो जैसे ही मुंजर निकलती है, उसकी जो बूर है वो कंप्लीट होता है, मुकम्मल हो जाता है, उसकी पोलिनेशन मुकम्मल हो जाती है, तो नीचे वाले पत्ते जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद नीचे से जो धान है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अगर उस स्टेज पे हम पानी खड़ा रखेंगे, चूँकि धान तो पहले ही कमज़ोर हो चुकी है, तो उसके गिरने का अंदेशा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पैदावार में कमी हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपने पानी लगाना होता है, यानी कि बूर की हालत में पानी खड़ा रखें। पहले मुंजर निकलने से लेकर आखिरी मुंजर निकलने तक 15 दिन के लिए इसमें बूर मुकम्मल हो जाता है, पोलिनेशन मुकम्मल हो जाती है। पानी खड़ा रखें ताकि धान के खेत में किसी किस्म की स्ट्रेस ना आ पाए। और दूसरी चीज़ जो है, जब बूर मुकम्मल हो जाता है तो सॉफ्ट डव स्टेज होती है, जिसमें हम दाने में से पतला दूध निकलता है। इसमें अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन होती है कि धान को एक दफ़ा पानी लगाएं, 1-2 दिन के लिए हवा लगे, फिर पानी लगा दें। उसके बाद आ जाती है सॉफ्ट डब स्टेज। इसमें धान को वत्तर की हालत में रखना होता है, पानी खड़ा नहीं करना होता। पानी खड़ा करेंगे तो नुकसान होता है। जब सॉफ्ट डब स्टेज से हार्ड डब स्टेज में जाता है तो इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं लगाते और धान को छोड़ देते हैं ताकि वो दाने जो है वो पक कर तैयार हो जाए। तो दोस्तों, ये जो पहली मुंजर निकलने से लेकर धान के पकने तक का जो टाइम होता है, ये तकरीबन 30 से 40 दिन के दरमियान होता है। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है किस्म के लिहाज से, मौसम के लिहाज से। तो ये जो 30 से 35 दिन होते हैं, इनमें पानी की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत की हमल है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो आपकी पैदावार में ये इसका खातर खा जो है वो रोल होता है। ऊपर वाले जो 3 लीव्स होते हैं उन्होंने 60% खुराक बनानी होती है और बाकी के जो नीचे वाले पत्ते होते हैं उन्होंने 40% खुराक देनी होती है। तो ऊपर वाले जो हैं वो सबसे आखिर में मरना शुरू होते हैं और इन ऊपर वाले पत्ते कब मरते हैं, जब पौधा जो है वो हार्ड डब स्टेज पे आता है, तो उसके बाद ऊपर वाले पत्ते भी मरना शुरू हो जाते हैं। उनकी भी जो है वो सारी की सारी खुराक निकल के दानों में आ जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मालूमात की मदद से आप जो है अपने धान के खेत को बेहतर अंदाज में मैनेज कर सकेंगे। अगर आपकी कुछ कमेंट और राय हो तो ज़रूर दीजिएगा ताकि हम एक दूसरे से सीखने सिखाने का अमल जारी रख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।